السلام علیکم ویورز، کلر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان میرب شہزادی۔ باطل کے پیچھے بھاگنے والے نہیں دیکھتے یہ ملک کے ساتھ کیا سلوک کر گیا ہے۔ میں اس طرح کا بندہ نہیں کہ انتقام کی سیاست کروں یا دل میں کینہ اور بغض رکھوں۔ اگر مجھے نہ نکالتے تو ملک میں غربت نہ ہوتی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا اجلاس سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے ہر منصوبے پر مسلم لیگ نون کا نام لکھا ہے۔ جو بڑا کام پاکستان کی تاریخ میں ہوا اس کے پیچھے ہماری جماعت ہے۔ کوئی اور پارٹی بتا دے انہوں نے کون سا قابل ذکر منصوبہ بنایا ہے۔ جنگلہ بس کہنے والے جنگلہ بس بنا کے اربوں روپے کھا کر غائب ہو گئے۔ وہ کہانیاں جو آپ میں اور میں پڑھتے تھے کیسے پشاور میٹرو بس میں کس قدر کھپلے ہوئے ہیں، اس کا موازنہ کرنا ضروری ہے کہ کون ملک کے ساتھ کیا کر گیا، کس نے خدمت کی اور کس نے اس کو اجاڑا ہے۔ مری میں سینٹ میں پارلیمنٹ پارٹی کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں انتقام کی سیاست کرنے والا بندہ نہیں ہوں، میں دل میں کینہ اور بغض نہیں رکھتا، میرے دل میں مشرف کے خلاف کوئی شکوہ نہیں، لیکن میں صرف مشرف سے پوچھتا ہوں کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک اچھے بھلے وزیر اعظم کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیا اور اسمبلیاں بھی توڑ دی۔ عدلیہ نے ان کے گلے میں ہار پہنایا اور کہا کہ ہمیں آپ کا انتظار تھا، آپ کہاں تھے؟ پھر اس وزیر اعظم کو گرفتار کر دیا جس نے بٹن دبایا اور ایٹمی دھماکے کیے۔ اس وزیر اعظم کو یہ صلہ ملا۔ صدر نون لیگ کا کہنا ہے کہ آج تک نہ ہم نے کوئی خاطر خواہ احتجاج کیا اور نہ ہی ہماری قوم نے اس کا نوٹس لیا۔ ان کا تاریخ سے بڑا گہرا تعلق ہے اور اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں قید و بند میں رہے، ملک سے باہر بھی رہے، ہمیں اٹک فورٹ میں بند کر دیا گیا جہاں جنگلی جانوروں کی آوازوں سے ہم راتوں کو اٹھ جاتے تھے۔ شاہد خاقان عباسی بہت عمدہ انسان ہے، انہوں نے بڑی جرات کے ساتھ میرے ساتھ جیل کاٹی اور کبھی اف تک نہیں کیا۔ انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ میرا ساتھ دیا اور مسائل بھی برداشت کیے۔ جو سچ بات ہے وہ کرنی اور کہنی چاہیے۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ ہم بھی متسلسل نہیں ہوئے لیکن اللہ نے وہ وقت بھی نکلوا دیا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ آپ ہمیں تانا دیتے ہیں تو جمہوریت تو آپ نے تباہ کی ہے، ہم تو آپ اپنے زمانے میں آپ کے گھر چل کر گئے تھے۔ بے نظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیا تھا، یہ تو جمہوریت کا حسن ہے۔ میں اس لیے آپ کے پاس آیا تھا لیکن آپ کا رویہ 25 سال سے روٹے ہوئے بندے جیسا ہے کہ میں اس کو یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایئر کنڈیشنز اتروا دوں گا۔ میرا تو ان کے ایئر کنڈیشنز کی طرف کبھی دھیان نہیں گیا۔ میں اس طرح کا بندہ نہیں کہ میں انتقام کی سیاست کروں اور دل میں کینہ اور بغض رکھوں۔ پر انہوں نے تو امریکہ میں جا کر یہ بات کی تھی۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں سچ کو سچ کہنا ہوگا۔ جو لوگ اندھا دھند باطل کے پیچھے بھاگتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کے ساتھ کیا سلوک کر گیا ہے، غریب لوگوں کا جینا اور غریب لوگوں کا مرنا مشکل کر دیا ہے، مہنگائی کو آسمان پر لے گیا اور پھر نہ روٹی میں اثر نہ سالن میں اثر ہے۔ بجلی مہنگی ہے تو کیا میں چھوڑ کے گیا تھا؟ میں تو بجلی ملک کے گھر گھر پہنچا کے گیا تھا، بلکہ مجھے تو نکالا گیا تھا۔ اگر مجھے نہ نکالتے تو ملک میں غربت نہ ہوتی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مجھے نہ نکالتے تو آج ہم G20 سے آگے نکل گئے ہوتے، ہمیں IMF کی ضرورت نہ ہوتی۔ ان لوگوں نے جو IMF کو خطوط لکھے کہ IMF نہ آئے اور یہ ملک بیٹھ جائے تو ہم IMF کو خدا حافظ کہہ کر گئے تھے، مگر یہ اس کو واپس لے کر آئے۔ یہ تو IMF نے خود کہا تھا کہ پاکستان کو ہماری ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن وہ کیوں واپس آیا؟ آج جو بڑی شرطیں آئیں IMF لگا رہے ہیں، اس سے غریب کے لیے مصیبتیں کیسے نہیں پیدا ہوں گی۔ صدر نون لیگ نے کہا کہ ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے، میں اس کے لیے شہباز شریف کو شاباشی دوں گا۔ انہوں نے دن رات ایک کر دیا ہے۔ میں مریم کو شاباش دوں گا کیونکہ یہ بھی دن رات محنت کر رہی ہیں اور لوگوں سے گھل مل رہی ہیں۔ کچھ چیزیں ہم نے کی اور کچھ کے ریٹس خود گرنا شروع ہو گئے۔ یہ ثبوت ہے کہ اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو جو کام کر رہے ہیں وہ ایسے ہی کرتے جائیں، ملک بحرانوں سے جلد باہر نکل آئے گا۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔